اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سلطان سخی سرور لالا والی سرکار رحمت اللہ علیہ اور جاگن ناتھ کا قصہ پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم بستی سخی سرور کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ ملتان سے 66 کلومیٹر کے فاصلہ پر غازی گھاٹ ہے، جس سے آگے تقریباً 20-22 کلومیٹر کے علاقہ میں دریائے سندھ کی گزرگاہ ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر دوہامہ کا قصبہ ہے، جہاں سے بذریعہ ویگن ڈیرہ غازی خان 30-35 منٹ کی مسافت پر رہ جاتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کو اگرچہ ڈویژن کا درجہ حاصل ہے، لیکن باللحاظ ترقی بے حد پسماندہ ہے۔ قریب شام برلب سڑک قہوہ خانوں اور ریستورانوں کے سامنے جو لوگ بیٹھے چائے پیتے نظر آتے ہیں تو قبائلی علاقے کا گمان ہوتا ہے۔ یہاں کی زبان سرائکی ہے، جس میں بے حد مٹھاس اور شیرینی ہے۔ لوگ سادہ، ملنسار، مؤدب اور محبت کرنے والے ہیں۔ شاید یہ نمایاں خصوصیات ان بزرگان دین کی تعلیمات کا ہی اثر ہے جو اس علاقہ میں بطرف جنوب 85 میل کے فاصلے پر کوٹ مٹھن میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، بجانب مشرق 48 میل دور تونسا شریف میں حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ، اور مغرب کی سمت 25 میل دور حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ آسودہ خواب ہیں۔ جب فورٹ منرو کے بلند بالا اور خشک پہاڑوں کے اوپر آسماں کی پنہائیوں میں بادل لہراتے اور بجلی چمکتی ہے تو بستی سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ اب مٹھاون ضرور آئے گی، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مشہور مٹھاون پہاڑی ندی، جس کا اصل نام نیکی ہے، جب آتی ہے تو اس کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وزنی سے وزنی ٹرک کو بھی بہا کر لے جاتی ہے۔ یہ پہاڑی ندی کو سلیمان کے سینوں کو چیرتی، پتھروں سے سر پٹکتی، شور مچاتی، جھومتی، گاتی اور بل کھاتی جب جنوب سے شمال کی طرف بہتی ہوئی سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی حد میں داخل ہوتی ہے تو سامنے ہی حضرت سلطان سخی سرور شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کی تقریباً 50 فٹ اونچی دیوار ہے، جس کے ساتھ 3-4 فٹ اونچی 15-16 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ جب ندی کا پانی جوش محبت سے جھاگ اڑاتا ہوا مزار اقدس کی دیواروں سے ٹکراتا ہے تو چند لمحے رک کر صاحب مزار کی منقبت بیان کرتا ہے، اور پھر بسوئے مشرق چند فرلانگ تک بہتا ہوا شمال کی طرف گھوم جاتا ہے۔ اس موڑ کے دامن میں جو بستی آباد ہے، اسی کا نام سخی سرور کی بستی ہے۔ بستی سخی سرور میں صرف ایک ہی چھوٹا سا ٹیڑھا میڑھا بازار ہے، جس کے شمالی کناروں پر بسوں کا اڈا اور جنوبی سرے پر سلطان سخی سرور شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس کی عمارت کا صدر دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے اوپر 2 منزلہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اندر داخل ہوں تو سامنے کشادہ صحن اور 3 کمرے ہیں، جن میں سے ایک میں مزار مبارک پر چڑھائے گئے پرانے غلاف رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ چھوٹے سے تاریک کمرے میں ہر وقت شمع روشن رہتی ہے۔ دیوار کے ساتھ اونچا سا تھڑا ہے، جس پر مصلی بچھا ہوا ہے۔ اس پر حضرت سخی سرور شہید رحمت اللہ علیہ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس سے ملکہ کشادہ کمرے میں دائیں کونے میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ اس کے قریب چھوٹے سے چبوترے پر ہر وقت چراغ روشن رہتا ہے۔ مزار اقدس کے قدموں کی طرف نیچے زمین کے اندر 1.5-2 بالش چوڑا سوراخ ہے جو قبر مبارک کے اندر جاتا ہے۔ زائرین اس میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے تو وہ خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ مقامی لوگوں کے بقول آج سے 8.25 صدیاں قبل جب حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ شہادت کے بعد یہاں دفن کیے گئے تو اس ویرانے میں آپ کی زوجہ محترمہ بی بی بائی اور 2 بچے بھی ساتھ تھے۔ آپ کی بیوی نے بارگاہ رب العزت میں فریاد کی کہ اب مجھے کس کا سہارا ہے، تو حکم عزیزی سے اس جگہ سے زمین شق ہو گئی، پھٹ گئی، جس میں آپ کی بیوی بچے سما گئے۔ اس واقعہ کی
کسی مستند کتاب سے اگرچہ تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اتنا ضرور درج ہے کہ آپ کی محترمہ بیگم کی قبر یہیں ہے۔ مقبرے کے کمرے اور صحن کے بائیں جانب مسجد ہے جس کے 3 محراب ہیں۔ درمیان میں چھت کے قریب چاروں طرف حضرت سلطان سخی سرور شہید رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت سید احمد سخی سرور لالا والا بن سید زین العابدین بن سید عمر بن سید عبد اللطیف بن سید شیخادین بن سید اسماعیل بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن زین العابدین سجاد بن حضرت حسین بن حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہر کونے میں آپ کے چاروں یاروں یعنی سخی بادشاہ سید علی شہید، سید نور شہید، سید عمر شہید اور سید اسحاق شہید رحمت اللہ علیہ ہم کے اسماء گرامی درج ہیں۔ حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ 524 ہجری بمطابق سن 1130 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ جنگ میں 22 رجب المرجب سن 577 ہجری بمطابق سن 1181 عیسوی کو 53 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا مزار اقدس بستی سخی سرور میں مرجع خلائق ہے۔ یہاں ہم آپ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دلی شہر میں ایسی وبا پھیلی کہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہو کر مرنے لگے۔ دہلی میں ایک شریف گھرانہ ایسا بھی تھا جو آپ رحمت اللہ علیہ سے بے انتہا محبت و عقیدت رکھتا تھا، وہ بھی اس وبا کی زد میں آ گیا۔ چنانچہ اس گھر کا سربراہ سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت سیدنا سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی عرض کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے تھوڑا سا نمک دیا اور فرمایا کہ گھر کے نمک میں ملا کر استعمال کرو۔ چنانچہ اس شخص نے گھر جا کر ایسا ہی کیا تو اللہ عز و جل نے اس کے اہل خانہ کو شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سودرا کی حکومت کے ایک افسر جس کا نام عمر بخش تھا سخت بیمار ہو گئے۔ ان کے اہل خانہ نے علاج معالجے کی بہت کوششیں کی لیکن وہ شفا یاب نہ ہو سکے۔ وہ لوگ حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی التماس کرنے لگے۔ ابھی وہ بیماری اور اپنی پریشانی کا بتا ہی رہے تھے کہ حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر انہیں دی اور فرمایا اس کی ایک خوراک مریض کو کھلا دو، اور اہل خانہ نے وہ مٹی لے جا کر عمر بخش کو کھلا دی۔ اس کے بعد وہ حیرت انگیز طور پر فوراً صحت یاب ہو گئے اور اسی دن سے کام کاج بھی شروع کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی درخت کے نیچے ایک غیر مسلم ہندو جاگن ناتھ بھی تھکا ہارا بیٹھا تھا، جس کا اکلوتا بیٹا تھا جس کو جن اٹھا کر لے گیا تھا، اور اس نے ادھر ادھر بہت تلاش کی مگر اسے اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس پریشانی حال میں اور مصیبت کے مارے اس کی نظر آپ رحمت اللہ علیہ پر پڑی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام جاگن ناتھ ہے، میں دلی سے دور ایک بستی سے آیا ہوں، میں جنگل میں سے گزر رہا تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، کچھ دیر کے لیے ہم یہاں سستانے کے لیے بیٹھ گئے، میری آنکھ لگ گئی اور جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو مجھے اپنا بیٹا نظر نہ آیا۔ میں نے اس کی تلاش میں جنگل کا چپا چھپا چھان مارا ہے لیکن مجھے میرے بیٹے کا پتہ نہ چل سکا۔ حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا، اگر آپ اسے مجھ سے ملا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا سے فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زور سے جھٹکا دیا تو وہ لڑکا آپ کے سامنے موجود تھا۔ لڑکے کے والد نے جیسے اسے دیکھا تو فرتے محبت سے لپٹ کر خوب رونے لگا۔ جب سیل عشق رک گیا تو اس نے اپنے لختے جگر سے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ ایک جن مجھے اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے جن سے مجھے چھین کر آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔
اس کے بعد وہ پورے کا پورا غیر مسلم خاندان مسلمان ہو گیا اور آپ کی شہادت تک آپ کے پاس رہا اور آپ کا خدمت گزار رہا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔